ان تمام موضوع کو جس عنوان کے نیچے محیط کیا جاتا ہے اسے جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری اس عارضی زندگی میں، اس مختصر اور فانی زندگی کے اندر جو سب سے بڑے انعام سے میں اور آپ اس وقت بہرمند ہو رہے ہیں وہ جناب رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی برکات سے اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو بہرمند فرمائے۔ دیکھیے، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم نے سیرت النبی کہا ہے، سیرت الانسان نہیں کہا، کیونکہ سیرت بائیوگرافی کو کہتے ہیں، حالات زندگی کو کہتے ہیں۔ تو جو ہم نے سیرت کے ساتھ نبی کے مقدس نام کو جوڑا ہے تو اس کا مطلب پھر سیرت اس ہستی کی بیان کی جائے گی جو اللہ کے نبی ہے۔ تو اسی وجہ سے سیرت کا پہلا باب بن جائے گا آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اور دوسرا چیپٹر بن جائے گا آپ کی حالت زندگی، کیونکہ سیرت کو صرف تعلیم کے پہلو میں بیان کرنا اور عظمت و شان کے ذکر سے یا توجہ نہ کرنا یہ سیرت کے موضوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سیرت الانسان کانفرنس نہیں ہے، یہ سیرت البشر کانفرنس نہیں ہے، یہ سیرت النبی کانفرنس ہے۔ تو جب سیرت النبی کانفرنس ہے تو سیرت کا پہلا گوشہ نبی کی عظمت، ان کا اجلال، ان کا مرتبہ، ان کا خاندان، ان کی شکل و صورت مبارک اور اللہ نے جو آپ کی ذات میں کمالات رکھے ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو لہذا سیرت کے بارے میں تو قرآن کریم نے سورہ احزاب میں ذکر کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ انسانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے پیچ و خم میں صحیح رخ اختیار کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اتار و چڑھاؤ میں سنجیدگی کے ساتھ اپنا عملی قدم رکھنے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے، ایک ماڈل کی ضرورت ہے، ایک مضبوط کردار کی ضرورت ہے کہ جس کی نقل، جس کی سمجھ سے تم اپنی زندگی کو استوار کر سکو۔ تو فرمایا اسوۃ الحسنہ، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسوۃ یہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، الف کے اوپر پیش اسوہ اور الف کے نیچے زیر اسوۃ۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے کردار اور نمونہ، پیشوا، کردار، مقتدر، رہنما، اور اسوہ کا معنی ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے وہ شخصیت جس کے حضور حاضر ہو کر اپنی مشکلات، اپنی تکلیف، اپنے دل کے درد کو بیان کر جائے۔ تو دونوں معنی ذات مصطفیٰ میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہاری عملی زندگی کے لیے اے انسانوں اگر کوئی بیلنس رویہ، کردار ہے جس کو تم مقتدا، پیشوا، امام بنا کر ان کی زندگی سے نمونہ حاصل کرو تو وہ کامل شخصیت ہمارے نبی کی ہے۔ تم اپنی روحانی، اپنی مادی پریشانیوں کو لے کر جس کے حضور یتأسا، جس سے اسوہ بنا ہے، اپنی پریشانی کو لے کر اس زخم کے مرہم کے لیے، اس مشکل کے حل کے لیے، اس بے چینی کے قرار کے لیے، اس بے سکونی کے سکون کے لیے، تو فرمایا لقد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات و عظمت ہے یہ تمہارے لیے، تمہاری مشکل، تمہاری پریشانیوں کے لیے قرار بھی اور سکون بھی ہے۔ اور یقیناً اس کو ہم حضور سید عالم کی زندگی مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بلا دیے۔ تو یہ مقام اللہ رب العالمین، جب آپ کی اولاد اہل بیت کے ذکر کو اللہ نے اتنا بابرکت بنایا کہ ان کا نام لیا جائے تو سینوں میں ٹھنڈک، مشکلیں حل ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اہل بیت خاندان رسول ہو یا صحاب ہو، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ، ان کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت، ان کا نام، ان کی فکر ہمارے لیے مشکل کا حل بنی۔ تو ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ ذات مصطفیٰ کی نسبت سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جب مولا مرتضیٰ شیر خدا کی ذات گرامی میں اللہ نے یہ کمال رکھا، صدیق عمر عثمان کی ذات میں اللہ نے یہ کمال رکھا، یہ کمال ان کا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ حضور کی اس مہربانی کا
رجحان اور نظر ہے جیسے چاند نور لینے کے لیے سورج سے نور کو کشید کرتا ہے، اسی طرح یہ انوار اس سے پورا یہ اسلام چمک رہا ہے۔ آنے والا سورج صحابہ یہ جو چمک رہے ہیں یہ نور ان کا ذاتی نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ سے فیض اور مستعار ہے۔ میں دوستوں جب ہم نے یہ مختصر سی تمہید جان لی تو تھوڑے سے وقت کے اندر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسی محفل کو جشن میلاد النبی کہا جس میں حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کے تعلیم، سرکار کا خاندان مبارک اس طریقے پر۔ تو سیرت کا آپ دیکھتے ہیں، آپ سارے اہل علم میں استاد ہیں، ہم جب بھی کوئی سیرت کی کتاب اٹھاتے ہیں تو وہ کتاب کا پہلا صفحہ جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے نہیں شروع ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، آپ نے عملی زندگی کیسے گزاری۔ پہلا چیپٹر ہوتا ہے حضور کا خاندان کیسا تھا، سرکار کی پیدائش کے وقت کرامات اور عجائبات کیسے تھے، سرکار دو عالم کو اللہ نے عظمت و شان کیا عطا فرمائی۔ تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کی ابتدا تعلیم سے نہیں ہوتی ہے، عظمت و فضائل سے ہوتی ہے، موسوم کیا جاتا ہے۔ اب میں چند باتیں اپنی اور آپ کے لیے سعادت کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا گوشہ آپ کی عظمت ہے، اور کسی بھی شخصیت کی عظمت میں پہلا درجہ اس کے خاندان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ اہل علم میں استاذ ہیں، کسی کی بھی بائیوگرافی ہم پڑھتے ہیں تو پہلے یہی ہوتا ہے کہ کس قبیلے سے تھے، والدین کیسے تھے، خاندان کیسا تھا۔